السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، وقال تعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج جہاں رمضان المبارک کی آخری طاق رات یعنی 29ویں رات چل رہی ہے، بہت ممکن ہے کہ آج ہی کی رات رمضان کی آخری رات بھی ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ اس بابرکت موقع پر نماز تراویح میں کلام مجید کی تکمیل ہوئی، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا ہم پر انعام ہوا۔ تو ان دونوں ملے جلے خوشی اور مسرت کے لمحات کے نہایت بابرکت موقع پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں، اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ ناچیز اس مسجد میں 22 تا 25 سال سے آمد و رفت رکھا ہوا ہے الحمدللہ، اور حضرت مولانا عبد الحکیم صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے ہم پر بے شمار احسانات رہے ہیں کہ جس وقت میری زبان میں بولنے کے لیے لغولت تھی، بات چیت بھی میں صحیح نہیں کر سکتا تھا، مجمع کو دیکھ کر گھبراتا تھا، اس موقع پر بھی انہوں نے ہم کو تراشنے اور خراشنے کا فریضہ انجام دیا، اور بارہا توجہ دلا کر مدعو کرتے تھے، اور بڑی محبت، شفقت اور نرمی سے پیش آتے ہوئے ہم پر ایک سرپرست ہونے کا پورا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ بزرگ اور دوستوں، میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا۔ جو کلام مجید جس کی نسبت سے میں آپ چھوٹے بچے، بزرگ حضرات، نوجوان سب یہاں جمع ہیں، اسی کلام مجید کی اہمیت آپ کے ذہنوں میں، قلب و دماغ میں بٹھانے کی ادنا سی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ کلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ میں کوئی بات چیت کروں گا، آپ ایک بات کریں گے، فلاں گفتگو کرے گا، تو یہ کلام ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ میرا کلام کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن کوئی ایک بہت بڑی شخصیت ہے، عالم دین ہے، تو ان کی بات یا ان کا کلام واقعتاً بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسی طرح کوئی محلے کا چھوٹا موٹا لیڈر ہے، کوئی کونسلر ہے، کوئی ایم ایل اے ہے، کوئی ایم پی ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی چنا ہے، اس کی بات کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ وہ کوئی ایک جملہ بھی بولتا ہے تو پورے میڈیا والے اس کو نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب آپ سمجھیے قرآن کیا ہے؟ عربی کا جملہ ہے کلام الملوکی، ملوک الکلام، بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ جو بات چیت ہم لوگ کرتے ہیں یہ تو عوام کی بات چیت ہے، اگر وہی بات چیت کوئی بادشاہ کرتا ہے تو وہ بات چیت کا بادشاہ ہوتا ہے، یعنی اس کا جو جملے ہیں، اس کے جو جملے ہیں، اس کی جو بات چیت ہے، اس کے جو الفاظ ہیں، اس کا جو انداز ہے، اس کا جو رہن سہن ہے، بات چیت کا طریقہ کار ہے، یہ تمام بات چیت کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اور کلام مجید، قرآن مجید کس کا کلام ہے؟ احکم الحاکمین کا کلام ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اتنا بڑا سلطان ہے، اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ جس وقت پروردگار قیامت میں اپنا دربار قائم فرمائے گا تو اس وقت پوچھا جائے گا لمن ملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اس وقت فرعون بھی ہوگا، حامان بھی ہوگا، نمرود بھی ہوگا، شداد بھی ہوگا، دنیا بھر کے شروع سے لے کر آخر تک کے تمام بادشاہ ہوں گے، سلیمان بھی ہوگے، سکندر ذوالقرنین بھی ہوں گے۔ اس وقت مسعود ہوگا، ہٹلر ہوگا، موجودہ دور کا موزی بھی ہوگا، سب ہوں گے، سب ایک زبان ہو کر کہیں گے للہ الواحد القہار۔
اسی پروردگار کا کلام ہے جو اکیلا ہے، جو زبردست قدرت کا مالک ہے، اس کے سامنے کسی کی قدرت کی کوئی اہمیت نہیں، سب ایک زبان ہو کر کہیں گے آپ جانتے ہو یہ کلام اس کا کلام ہے، یہ قرآن مجید اس پروردگار کا کلام ہے، اس رب کا کلام ہے۔ قرآن مجید اس کی وہ اہمیت ہے کہ قرآن مجید سے جس کا ذرا بھی تعلق ہے وہ اس اللہ کی نگاہ میں بہت عظمت والا ہے، بلندی والا۔ مکہ مکرمہ جہاں قرآن مجید نازل ہوا، کیا آپ نہیں جانتے تمام بستیوں کی سردار ہے وہ بستی؟ رمضان جس مہینے میں قرآن کا ابتدائی نزول ہوا، کیا آپ نہیں جانتے کہ تمام مہینوں کا سردار ہے یہ مہینہ؟ جو رات جس میں قرآن مجید کا ابتدائی نزول ہوا، وہ رات نہ صرف کہ تمام راتوں کی سردار ہے بلکہ ہزار مہینوں سے بڑھ۔ وہ قلب اطہر جس پر قرآن مجید کا نزول ہوا، بلا شک و شبہ دنیا کے تمام قلوب میں کروڑ درجے افضل ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح پر صاف و شفاف فرمایا کہ سورہ انشراح کی پہلی آیت ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ ووضعنا عنک وزرک، آپ سے آپ کے بوجھ کو کیا ہم نے نہیں اتارا؟ تو بہرحال اس کلام مجید، اس پروردگار، اس عظمت والے رب کا کلام آج ختم ہوا ہے۔ کتنی اہمیت کا یہ موقع، اس اہمیت کے موقع سے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اس موقع پر تہیہ کر لیتے، طے کر لیتے کہ اے رب آپ کے کلام کا جو معنی ہوگا، مفہوم ہوگا، ہم اس کو سمجھیں گے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغام بندوں کے پاس بھیجا ہے۔ آپ کے کوئی قریبی رشتے دار باہر رہتے ہوں، آج کل تو ویڈیو ہے، واٹس ایپ ہے اور ویڈیو کال چلتا ہے، مان لیجئے ویڈیو کال سے ان سے رابطہ نہیں ہو سک رہا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کے خط کا انتظار کرتے ہیں، ای میل کا انتظار کرتے ہیں، روزانہ آپ جو ہے چیک کرتے رہیں گے کہ ان کا کوئی میل آئے گا، ان سے ربط ہوگا۔ اگر یہ ربط کا سلسلہ قائم نہ رہ سکے تو آپ کتنا بے چین ہو جائیں گے، اور چند دنوں بعد ان کا کوئی میل آیا، کوئی خط آیا، تو آپ اس کا ایک ایک لفظ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ ضرور پڑھیں گے۔ اگر آپ کو نہیں آتی وہ زبان، مان لیجیے انہوں نے رشین میں لکھا ہے، جرمنی میں لکھا ہے، جاپانی میں لکھا ہے، آپ کو جاپانی نہیں آتی تو کیا کریں گے؟ آپ ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے کون ہے جاپانی جاننے والا۔ اگر رشین میں لکھا ہوا ہے تو کون ہے رشین جاننے والا؟ ڈھونڈ کر مان لیجیے اس شہر میں آپ کو نہ ملے تو آپ دوسرے شہر کو جائیں گے اور جا کر اس خط کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ کہنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا رسالہ ہے۔ رسالہ کا مطلب خط، اللہ کا پیغام۔ اس اللہ نے وہ پیغام اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھ تک، آپ تک، سارے انسانوں کا روانہ کیا ہے۔ جب تک نہ ہو تیرے زمین پہ نزول کتاب، جب تک نہ ہو تیرے زمین پہ نزول کتاب، گرہ کشا رہے راضی نہ صاحب کشاف۔ مسلمانوں تو نے تو یہ سمجھا ہی نہیں کہ قرآن مجید مجھ سے مخاطب کرتا ہے۔ مسلمان قرآن کو کیا سمجھتے ہیں؟ بس طاقوں میں رکھی جانے والی ایک کتاب ہے، ہم عزت و احترام سے سر پہ اٹھائیں گے، عزت و احترام سے جسدان میں لپیٹیں گے، عزت و احترام سے گھر کے سب سے اونچے حصے پہ رکھیں گے۔ زیادہ سے زیادہ کسی کی وفات ہوتی ہے تو ان کے سوم میں، چہلم میں، دسویں میں پڑھ کر بخش دیا جائے گا، اور وہ بھی ان قرآن خانوں کو بلا کر دو چار ٹکے ان کے جیب میں تھما کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا ہے۔ اگر کوئی قرآن کا حق اسی کو سمجھتا ہے تو بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ قرآن کا حق تو یہ ہے کہ قرآن کو میں اس طرح محسوس کروں کہ قرآن اللہ نے میرے پاس بھیجا ہے، میرا رب ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے چاہتا ہے، اس رب نے قرآن کو مجھ پر بھیجا ہے، مجھ پر نازل کیا ہے۔ آپ تصور کیجئے، اس کے بعد قرآن کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ہوگا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں اور اس کو سکھاتے ہیں۔ ہم نے چونکہ قرآن کی اہمیت محسوس نہیں کی، اسی وجہ سے قرآن سیکھنے والوں، قرآن کے سکھانے والوں کو ہم اہمیت نہیں دیتے، نہ ہم قرآن کی اتنی اہمیت دیتے ہیں، نہ رمضان کی دیتے ہیں۔ رمضان کی پھر بھی تھوڑی بہت اہمیت اس اعتبار سے نظر آتی ہے کہ رمضان ہوتے ہی عبادات کا ایک ماحول سے قائم ہو جاتا ہے، لیکن قرآن مجید کی جو اہمیت ہونی چاہیے اور جس قرآن کے طفیل رمضان میں اہمیت آئی ہے، اس قرآن کی اہمیت ہم دیتے ہی نہیں، عزت ضرور کرتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اس موقع پر اس مختصر سی گفتگو کے تحت میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کو اہمیت دیں، اور اہمیت صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو عزت و احترام کے ساتھ سر پر بٹھائیں، سر پر رکھیں، آنکھوں کا تاج بنائیں، سر کا تاج بنائیں، آنکھوں کا سوکھا بنائیں، صرف یہ اہمیت نہیں ہے۔ یہ تو عزت وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو قرآن مجید کو نہ پڑھتے ہیں، نہ پڑھنا جانتے ہیں، بس ایک مذہبی کتاب ہے، تمام کتابوں کی عزت کی جانی چاہیے، اسی طرح اس کی بھی عزت کی جائے، وہ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن بزرگوں اور دوستو، قرآن مجید کی عزت، اہمیت اور قدر در حقیقت یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھنے والے بن جائیں، اور پڑھنا بھی صرف لفظ بلفظ نہیں بلکہ اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھنا، اس طرح پر پڑھنا کہ آپ تجوید سیکھیں، تجوید سے قرآن مجید پڑھیں اور قرآن مجید کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ بولیں گے ہم کو تو عربی آتی نہیں، کیا کرنا؟ ابھی میں نے مثال دی ہے، خط جو ہے کسی نے رشین میں لکھا، آپ کو رشین آتی نہیں، کیا کرنا؟ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ غور کیا، دیکھا کہ جن کو باہر سے ویزا آتا ہے نا، ویزا تو جو ہے وہ لوگ انگریزی زبان میں نہیں دیتے، اگر جو ہے عربی ملک ہے تو ویزا کون سی زبان میں دیتے ہیں؟ وہ لوگ عربی میں دیتے ہیں۔ اگر آپ جرمنی کو جو ویزا اپلائی کریں گے تو کس زبان میں جو ہے آپ کو ویزا ایشو کرے گا؟ جرمنی میں ایشو کرے گا۔ رشیا میں ویزا اپلائی کریں گے تو رشین میں ایشو کرے گا۔ تو اس کو جو ہے ویزا کا ترجمہ کرانے کے لیے آپ یہاں وہاں چکر لگاتے ہیں، پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں چھتہ بازار میں کون ہے اس کا ٹرانسلیشن کرنے والا، کوئی صاحب تو ٹرانسلیشن کے لیے 500 روپے لیا کرتے تھے، صرف 3-4 لائن کا۔ کبھی آپ نے قرآن مجید کے تعلق سے غور کیا؟ میں سورہ فاتحہ روزانہ پڑھتا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا فرما رہا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اگر نہیں غور کیا تو آج غور کیجیے، اس وقت غور کیجیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہا ہے۔ کم از کم وہ صورتیں جو ہم نمازوں میں بار بار پڑھتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، ان کا معنی اور مفہوم بھی ہم نہیں جانتے۔ نماز کے بعد امام صاحب دعائیں کر رہے ہیں، لمبی لمبی دعائیں عربی میں، کیا کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہمیں۔ ارے کم سے کم اتنا تو ہمیں سیکھنا ہی چاہیے۔ ایک صاحب ایک لطیفہ سنا رہے تھے، لطیفہ کیا بلکہ ہم سب کے دکھ کی رگ پر ہاتھ رکھنے کے برابر۔ کوئی صاحب آئے ہوئے تھے غیر مسلم باہر سے، انگریز وغیرہ، اور ہمارے چار مینار کو گھومنے کے لیے آئے۔ چار مینار کے ساتھ ساتھ بازو میں لگی ہوئی ہمارے جو ہے بانی شہر حیدرآباد کی بنائی ہوئی مسجد، جس کو ہم مکہ مسجد کہتے ہیں، انہوں نے مکہ مسجد کبھی جائزہ لیا، باہر سے دیکھی عمارت بہت خوبصورت ہے، عالیشان عمارت ہے۔ اب اس عمارت کے اندر داخل ہوئے تو اندر ایک قاری صاحب بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں، بہت ہی بہترین خوبصورت انداز میں، عالیشان انداز ہے ان کی تلاوت کا۔ وہ بیچارہ انگریز، ان لوگوں کا جو جذبہ بڑا عجیب رہتا ہے، کسی غلطی پر جاتے ہیں تو تہ تک پہنچ جاتے ہیں، کسی اچھائی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو تہ تک ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ بیچارہ بڑی محبت اور لذت سے سنا، پتہ نہیں اس کو جو ہے گانے وغیرہ کا بھی شوق رہا ہوگا، اور گانے کی جو مختلف لے ہوتی ہے، سر ہوتے ہیں، سر، تو قرآن مجید کا سر ایک در حقیقت تجوید ہے، تجوید اور قرأت جو ہے قرآن مجید کا سر۔ تو یہ صحابی بیچارے قرآن مجید کے لے سے یا اس کی جو تجوید اور قرأت کی پوری یاد کرتے ہوئے بہترین اور خوبصورت لہجے کے ساتھ قرآن مجید کچھ پڑھ رہے تھے۔ وہ بیچارہ بازو پھیر کے بڑی عزت و احترام کے ساتھ سنتا رہا۔ جب پورا ان کا پڑھنا مکمل ہوا تو بیچارے نے بڑی جو ہے محبت سے ان سے کہا انگریزی زبان میں، اور یہ صاحب ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں اس کو جواب دینے کی کوشش کی۔ تو اس نے یہ کہا کہ آپ نے جو پڑھا مجھے بہت مزہ آیا، مجھے کافی خوشی ہوئی۔ ارے کافی خوشی انسان کو کیا، آپ نے ویڈیو دیکھے ہوں گے، وائرل ویڈیو ہوا ہے، ایک بلی جو ہے ایک حافظ صاحب قاری صاحب جو تلاوت کر رہے تھے، کہاں کا تھا وہ واقعہ، نائجیریا کا شاید نا، تو ان کی کاندھے پہ آ کر جو ہے بہت ہی خوبصورت انداز سے وہ تلاوت کر رہے تھے
تو آ کر جو ہے ان کے چہرے کو، ان کے کلے کو جو ہے بوسہ دے رہے ہیں۔ ایک جانور جب قرآن مجید کی لے سے، اس کی قرت سے اور اس کی لہن سے متاثر ہوتا ہے تو انسانوں کا کیا حال ہوگا۔ اور عبد الباسط نور اللہ مرقدہ کے بارے میں نے اپنے اساتذہ سے سنا، یہ آنکھیں جو ان کو دیکھ نہیں سکی، ویڈیو وغیرہ میں ہم نے ان کو دیکھا، لیکن میں نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ ان کی ایک ایک قرت کی محفل میں کئی کئی لوگ اسلام کو قبول کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کی وہ خوبی ہے، وہ لہن ہے، وہ لے ہے، اگر اس کی پوری رعایت کرتے ہوئے اگر پڑھا جائے یقیناً اس کے اندر وہ خوبی پیدا ہوگی۔ تو میرا میں جو عرض کر رہا تھا کہ یہ شخص جو ہے بڑی محبت سے سنا اس کو، لیکن وہ بیچارہ جانتا نہیں تھا اس کو کیا کہا گیا۔ اس میں پورا ہونے کے بعد قاری صاحب سے پوچھا کہ آپ نے جو پڑھا بہت اچھا پڑھا، بہت اچھا جو ہے مجھے خوشی ہوئی، لیکن مجھے بتائیے کہ اس کے اندر کیا پڑھ رہے تھے، کیا بولا جا رہا تھا، اس کا مفہوم مجھے بتائیے، میں بہت شوقین ہوں، میں ایکسائٹڈ ہوں، آئی نو دس، میں اس کو جاننا چاہتا ہوں آخر یہ کیا ہے۔ تو قاری صاحب بولنے لگے مجھے بھی نہیں معلوم، کیونکہ قاری صاحب جو بیچارے قاری تو تھے لیکن انہوں نے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ بڑا دکھ ہوا، اس نے بولا کہ اتنا اچھا آپ پڑھ رہے ہیں، آپ خود پڑھ رہے ہیں، دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، آپ بغیر دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی آپ کو مطلب نہیں معلوم۔ نہیں معلوم، پھر سیکھے کیسا؟ انہوں نے بولا کہ ہم اسی طرح سیکھے ہیں، میں اس کا قرأت کیا ہوا ہوں۔ تو اس نے بولا کہ جب بغیر میں سمجھے اس کے اندر اتنا مزہ ہے، اتنی لذت ہے، اگر میں سمجھوں گا تو میرا کیا حال ہو جائے گا۔ کیا بولا میں نے؟ بغیر سمجھے کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی، اتنا مزہ آیا، تو اگر میں سمجھ لیتا تو کیا حال ہوتا تھا۔ تو بزرگوں اور دوستو، ہم نے قرآن مجید کا حق صرف اتنا ادا کرنے کی کوشش کی۔ کیا ہے وہ؟ قرآن مجید کی تلاوت کر لینا اور رمضان المبارک میں تلاوت سمجھ لینا، بس چھوٹا سا، میں سمجھتا ہوں 10% بھی نہیں ہے وہ، بقیہ 90% حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ابھی قاری صاحب جو ہے نماز کے بعد، تراویح کے بعد دعا کر رہے تھے، اس کے اندر ایک جملہ انہوں نے استعمال کیا، گمراہی پھیل رہی ہے، کئی بچیاں جو ہے مرتد ہو چکی ہیں، اگرچہ کہ تھوڑا بہت مبالغہ ہے اس میں، بلکہ بہت زیادہ مبالغہ ہے۔ کوئی صاحب بتا دیے بیان میں 8 لاکھ بچیاں مرتد ہوئی ہیں، تحقیق نہیں ہے یہ، آپ بھولے نہیں ہے، اتنی زیادہ ہماری بچیاں گمراہی کا شکار نہیں ہوئے ابھی تک، الحمدللہ۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے ملے، جب تک اس ملک میں مدارس زندہ رہیں گے مسلمان کم سے کم گمراہ ہوں گے، یہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں۔ پچھلے 200 سال سے قرآن مجید کی خدمت کا بیڑا ان چھوٹے چھوٹے کمزور مدارس میں اٹھایا ہوا اس ملک میں 200 سال سے، جب سے مسلمان حکومت یہاں سے ختم ہو گئی اس تاریخ سے آج تک اس ملک میں چھوٹے چھوٹے کمزور مدارس میں قرآن مجید کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور وہی خدمت ایسی ہے اس کی وجہ سے آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، اور آگے بھی ہماری نسلیں مسلمان رہیں گی تو اسی خدمت کی دعائیں۔ اگر یہ خدمت ہم لوگ چھوڑ دیں گے، بہت ممکن ہے جیسا انہوں نے کہا کہ 8 لاکھ بچیاں مرتد ہوئی ہیں، 80 لاکھ بھی مرتد ہو سکتی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ تو زیادتی ہے۔ ہاں، تحقیق یہ ہے کہ ہزاروں ارتداد پھیلا ہے مسلمانوں میں، ہزاروں۔ اب وہ کتنے ہزار ہے اللہ بہتر جانے، الحمدللہ ابھی وہ تعداد لاکھوں تک نہیں آئی۔ ان لوگوں کو ارتداد سے یعنی مرتد ہونے سے، اسلام چھوڑنے سے بچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ میری ہے، آپ کی ہے، سارے ماں باپ کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اور بچیوں کی حفاظت کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، شاید آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ وسوسہ آیا ہوگا کہ مفتی صاحب بیٹھتے بیٹھتے جو ہے ساتھ میں اسٹینڈ لے کر موبائل فون سے ریکارڈ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی میں وجہ بتاتا ہوں۔ آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، ہر کوئی یوٹیوب پر موجود ہے، اور یوٹیوب سے وہ غلط غلط سائٹس پہ چلا جا رہا ہے۔ مجبوراً ہم کو اس میدان میں کودنا پڑا، مجبوراً اس میدان میں کود کے اس جگہ پر اس گمراہی کے دلدل میں گھس کے ہمارے بچوں کا ایمان بچانے کی اگلا کوشش، اسی وجہ سے میں ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کیا، اسی وجہ سے، اور کوئی مقصد نہیں، واللہ کوئی مقصد نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یوٹیوبر بن کر کمانا چاہے گا، قسم کھا کر کہتا ہوں 1 پیسہ بھی نہیں ملتا یوٹیوب سے، کوئی مقصد نہیں، صرف ایک مقصد ہے کہ اس گمراہی کے دلدل سے ہمارے بچوں کو نکالنا، ہماری نسل کو بچانا، اور وہ بچانا ہے تو وہیں کے دروازے پر جا کر بچانا ہوگا۔ شراب خانے کے دروازے پر پہنچ کر ہی شرابیوں کو بچایا جا سکتا ہے، اس کے بغیر بچانا ممکن نہیں۔ تو میرے دوستو، قرآن مجید کی خدمت ہی ہم سب کا مقصد اور منشا ہونا چاہیے۔ اسی مقصد اور منشا کی طرف میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ آپ قرآن مجید سے محبت کیجئے، قرآن مجید کے پڑھنے والوں سے محبت کیجئے، قرآن مجید کی خدمت کرنے والوں سے محبت کیجئے، مدارس سے محبت کیجئے،
علماء سے، اولیاء اللہ سے محبت کیجیے، یہی محبت آپ کو اور آپ کی نسل کو ایمان پر باقی رکھے گی۔ ایک پوسٹ میں نے تھوڑے دن پہلے پڑھا تھا، مجھے بڑا عجیب لگا، کہنے والے نے کیا صحیح بات کہی ہے جس کی طرف اس ناچیز کا ذہن بھی نہیں گیا تھا۔ آج کل جو ہے ہر چیز میں قحط سالی کا دور ہے۔ قحط سالی کا مطلب یہ ہے کہ اچھے لوگ نہیں مل رہے۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ بیٹھتے ہیں، آپ کو صحیح انجینئر نہیں ملا، یا کوئی بھی چیز کرنا چاہتے ہیں آپ تو کئی لوگوں کو بلا رہے ہیں، انٹرویو لے رہے ہیں، کوئی سٹ نہیں ہو رہا ہے۔ بہت ساری جگہ ایسا معاملہ پیش آتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے اس موقع پر آپ کو ہر مسجد میں حافظ قرآن نظر آیا کہ نہیں آیا؟ کوئی مسجد بتا دیجیے حیدرآباد میں جہاں پر کوئی حافظ نہیں ملا، ہم لوگ الگ طرح سے نماز پڑھ لیے، ایسا ہوا کیا؟ نہیں ہوا۔ بلکہ تلنگانہ کے چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں جہاں تک بس نہیں جاتی وہاں تک بھی حفاظ پہنچے ہیں اور وہاں پر بھی تراویح پڑھائی گئی ہے، قرآن مجید کا اہتمام کیا گیا، تکبیر کی گئی۔ یہ سب کس کا فضل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹے چھوٹے مدارس کو اور ان چھوٹے چھوٹے کمزور گھرانوں کے اوپر ذمہ داری ڈالی کہ تم لوگ اس حفاظت کا میں نے جو ذمہ لیا ہے تم لوگوں کو اس کا ذمہ دار کرانا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان مدارس نے قرآن مجید کی خدمت کا بیڑا اٹھایا۔ جب قرآن مجید کی خدمت کے مدارس یہ بیڑا اٹھاتے ہیں تو عوام کی کیا ذمہ داری ہے؟ عوام کی ذمہ داری ہے کہ مدارس کا تہہ دل سے تعاون کرے، دل و جان سے تعاون کرے، ان مدارس پر اعتراض نہ کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مدارس چاہے وہ کسی بھی طریقے سے دین کی خدمت کر رہے ہوں، اب آپ بولیں گے وہ مختلف مدارس ہوتے ہیں، وہ الگ الگ جماعتیں ہوتی ہیں، کوئی بھی جماعت کا مدرسہ کوئی بھی اگر اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کے تعاون کر سکتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو جو ہے آپسی اختلاف میں الجھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اختلاف جن کا رہا ہے، صحابہ میں بھی اختلاف تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی اختلاف تھا یا نہیں تھا؟ بالکل تھا، لیکن اس اختلاف میں کیا ان کے شاگرد شریک ہوتے تھے؟ بالکل نہیں ہوتے تھے۔ بڑوں کے اختلاف بڑوں کی جگہ رکھے، ہم لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ ان کے اختلاف پر کیچڑ اچھالا جائے۔ اسی وجہ سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بہت ساری مرتبہ بڑوں کے اختلافات نیچے اتر کر ان لوگوں کے پاس بھی اختلافی جو رہتا ہے اخلاص کے ساتھ رہتا ہے، ہمارے پاس وہ اختلاف ختم ہو کے لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم اختلافات میں مبتلا نہ ہو، بلکہ جو آیت میں رشتے میں پڑھی ہے اس آیت کو اپنا مشغلہ بنا لیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے، بے شک میری نماز، ان صلاتی ونسکی اور میری قربانی، میری عبادات، ومحیائی ومماتی اور میری زندگی، میری موت، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ سمجھ کر آپ تصور کیجئے، یہ سمجھ کر چلتے رہیے تو آپ کو کسی پر انگلی اٹھانے کی نوبت نہیں آئے گی، کسی پر شکایت کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو میں قرآن مجید کا جو حق آپ کے سامنے سنا رہا ہوں اس حق میں یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریے، انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ میرے شاگرد ہیں، میں جو ان کو کئی سال سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا رہا ہوں، وہ عرض کرتے ہیں، وہ بتا رہے تھے مجھ سے کہ ایک مرتبہ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میری زندگی تو انتہائی گناہوں میں مبتلا تھی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عمرے کی توفیق دی۔ تو جب میں عمرے کو پہنچا، پھر وہاں سے جو مدینہ منورہ پہنچا، مدینہ منورہ میں وہاں کے اس وقت کے جو قاری صاحب تھے، پتہ نہیں کون تھے، انہوں نے جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کی، اتنی خوبصورت انداز میں تلاوت کی، یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے آنکھوں میں میرے آنسو آ گئے، وہ کیا پڑھ رہے ہیں مجھے سمجھ میں تو نہیں آ رہا تھا، لیکن بہت جو ہے بہترین انداز تھا ان کا۔ میں نے اس وقت روتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار جو پڑھا جا رہا ہے مجھے اسے سمجھنے کی توفیق دے، جو پڑھا جا رہا ہے اسے مجھے سمجھنے کی توفیق دے۔ بس یہ دعا اس عظیم مقام پر اور اس جو ہے مخلص بندے کی زبان سے نکلی ہوئی یہ دعا اور دل کی پروردگار نے قبول فرمائی۔ آج الحمدللہ کئی سال کی محنت کے بعد پورا قرآن مجید کو اچھا سا ترجمہ کر سکتے ہیں، تقریباً 60 تا 80% بغیر کسی کرکشن کے، بغیر کسی غلطی بتائے کے وہ ترجمہ کر لے سکتے ہیں۔ حالانکہ نہ وہ عالم ہے نہ جو ہے انہوں نے پہلے سے عربی سیکھی، بعض آپ نے عربی سیکھنا شروع کی، کلاسیں اٹینڈ کیے، خوب محنت کی، کئی سال کی محنت ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کو توفیق دیتا ہے جو قرآن مجید سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔
تو ایک بات تو یہ ہوئی، آپ عربی زبان میں سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. آپ بولیں گے ایسا کیسا، بہت مشکل ہے. کچھ بھی مشکل نہیں ہے. آپ کو اگر کوئی بولے کہ جو ہے آپ آئلٹس پاس کیجئے، آپ کو جو ہے امریکہ کا ویزا مل جائے گا، آسٹریلیا کا PR ملے گا، کینیڈا میں آپ کو فوراً جو ہے موو ہونے کا موقع ملے گا، تو ہمارے بچے الف کا بھالا نہیں معلوم، انگلش پہ محنت کر کے 3-4 سال میں آئلٹس پاس کر سکتے ہیں. 6 بینکس کرتے کیا نہیں کرتے؟ کیا کیا رہتا ہے اس میں؟ اسپیکنگ، لسننگ اور کیا رہتا ہے؟ رائٹنگ، ریڈنگ. یہ 4 جو ماڈلز ہیں، وہ ماڈلز کو پاس کر دیتے، پاس کر کے جو ہے فوراً بھاگنے کی کوشش کرتے کینیڈا یا آسٹریلیا. ایسا بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. وہاں جانے کے بعد وہاں پر جو ہے لوگ آپ کے لڈو لے کے نہیں بیٹھے جاتے جو آپ کے منہ میں ٹھوسنے کے لیے. وہاں جانے کے بعد اس سے زیادہ اسٹرگل وہاں ہے. جو بچے جانے کو سوچ رہے ہیں ان کی ضرورت میں بات ڈالنا چاہتا ہوں، آپ کو اسٹرگل کرنا ہے، یہاں پر بھی رہے تو کرنا ہے. ہاں یہاں پر مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں آگے چل کے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ ارتداد کی شکایت ابھی سامنے آئی، اسی طرح پر یہاں کی ظالم حکومت مسلمانوں پر پنجہ جو ہے رکھنے کی کوشش کر رہی ہے اور شکنجہ کسنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن ان کو یہ معلوم ہے کہ نکلی فرعون موسیٰ، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے ہر فرعون کے لیے موسیٰ پیدا ہوتا ہے. آج کا اگر فرعون ہے تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ موسیٰ پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں آسمان سے نازل کی. کتنی کتابیں نازل کی ہیں؟ 4. 5ویں کیا چیز ہے معلوم ہے آپ کو؟ ڈنڈا آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، عصا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ویسا ڈنڈا بھی گزارے گا، کوئی نہ کوئی اس ڈنڈے سے خوشی کے سب پھوڑ دے گا انشاءاللہ. ہم کمزور ہیں، ناتوا ہیں، ہم تو بدلہ نہیں لے سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی کو ضرور پیدا کرے گا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ہم بھاگنے کی کوشش نہ کریں. اور کتنے لوگ بھاگ سکتے ہیں؟ اس شہر میں کتنے مسلمان ہیں آپ کو پتا ہے؟ لاکھوں کی تعداد میں. پورے ملک میں کتنے مسلمان؟ کروڑوں کی تعداد میں. کیا کوئی کروڑوں کی تعداد کو پناہ دے سکتا ہے؟ کوئی نہیں دے سکتا. بھاگنے کی کوشش مت کرو، یہاں رہ کر مقابلہ کرو. حضرات صحابہ کرام مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے، دوبارہ آنے کے ارادے سے گئے تھے. ہم جو ہے چھوڑ کے نہیں جا سکتے. جس وقت ہندوستان تقسیم ہو رہا تھا، جب یہاں سے لوگ چھوڑ کے پاکستان بھاگ رہے تھے، تو ہمارے اکابر مولانا حفیظ الرحمان سوہروی اور حسین احمد مدنی نور اللہ عنہ نے یہی بات کہی، تم یہاں چھوڑ کے جا کے آ رہے ہو، یہاں کی مسجدیں کس کے حوالے کر کے جاؤ گے، مدارس کس کے بل پر چھوڑ کر جاؤ گے؟ الحمدللہ ان کے اس کہنے کی تحریک کی وجہ سے بہت سارے مسلمان نہیں گئے اور آج مسجدیں آباد ہیں، مدارس چل رہے ہیں. اگر اس زمانے میں ہمارے باپ دادا چھوڑ کے چلے جاتے تھے تو مکہ مسجد میں کون نماز پڑھتا تھا بھائی؟ بولیے کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا. اس وقت بھاگنے کا مسئلہ تو نوجوانوں آئلٹس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں پڑھ کے آنے کے ارادے سے جانا چاہتے تو جا سکتے ہو، وہاں جا کر جو میں اپنی زندگی وہاں سب کر لوں گا، یہاں پہ اماں بابا کو پورے خاندان کو جو ہے جہنم میں جھونک کر چلا جاؤں گا، یہ سوچنا سراسر غلط ہے. تو بہرحال میں کیا بات کر رہا تھا؟ آئلٹس کے بارے میں. ہاں اگر کوئی آدمی آپ کو یہ بولے کہ آپ ایک نئی زبان سیکھیے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، تو آپ سیکھتے کہ نہیں سیکھتے؟ ضرور سیکھتے. اللہ تعالیٰ نے عربی کے بارے میں ایسا ہی ہم پر ذمہ داری دی ہے، تم عربی زبان سیکھ لو، قرآن سمجھ لو، میں تمہیں جو ہے یہ ذلت کے گڑھے سے نکال کر سریا کی بلندی تک پہنچاؤں گا. کون کہتا ہے یہ؟ میرا رب کہتا ہے. اور آپ سیکھ کے دیکھیے میرے پیارو، عربی سیکھ کے دیکھیے، آپ کو دنیا ہی نہیں دین ہی نہیں دنیا بھی ملے گی. اگر آپ جو ہے اپنی زبان کے ساتھ انگریزی زبان کے ساتھ عربی سیکھ کر دیکھیے، آپ کو اتنی بڑی تنخواہ پر کریں گے کوئی بھی جتنی جو ہے رشین سیکھنے پر، جرمنی سیکھنے پر یا انگریزی سیکھنے پر نہیں ملے گی. تو عام کیا ہے گٹنوں کے دعوے؟ کوئی ارادہ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ 2-3 سال کی محنت میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. تو قرآن مجید کو سیکھنا کس سے ہے؟ قرآن کی زبان سے. یہ سب سے پہلا پریورٹی ہے، پہلی ترجیح ہے. اس کے بعد دوسرا نمبر، آپ کو اتنا وقت نہیں ملتا تو آپ دروس قرآن میں بیٹھیے، اکابر کی مجلس میں بیٹھیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک لمحہ اگر کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھنا 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا ہے اور بھی دوسرے صحابہ سے مروی ہے. 70 سال کی عبادت کی جو مشہور بات ہے آپ نے بارہا سنی ہوگی. تو لہذا میرا پیغام آج کے موقع پر قرآن مجید کا پیغام میں اپنے اس ناچیز زبان سے، اس گندی زبان سے آپ کے سامنے سنا رہا ہوں کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہم سب پر ضروری ہے، لازم ہے. تبھی ہماری نسل گمراہی سے بچ سکتی ہے، تبھی ہم اسلام کی اشاعت کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں.
تو مدارس وہی خدمت کرتے ہیں، انہی خدمت کے لیے آپ دست بازو بنیے، اسی خدمت کو بھی آگے بڑھانے کی آپ فکر کیجیے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ یہ جو حالات ہے، جو ظالموں کا شکنجہ ہمارے اوپر بڑھ رہا ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، اور اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ارے تم لوگ ہی کامیاب رہو گے، شرط ایک ہے کہ تم مسلمان بنو، ایمان والے بن جاؤ۔ وعدے غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدے غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، جدو غالب نہیں، جدو غالب نہیں، کچھ کسر ہے ایمان میں، میرے ایمان میں کمزوری ہے، اسی وجہ سے مجھے غلبہ نظر نہیں آ رہا ہے، ورنہ رب تو فرما چکا ہے، اعلان کر چکا ہے کہ تم اگر ایمان میں مضبوط ہو جاؤ گے تو غلبہ پا لو گے۔ اور ایمان میں مضبوط کب ہو سکتے ہیں؟ اللہ کا کیا کیا حکم ہے جانے تو ہی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کا حکم جو فرائض ہے وہ بھی واضح ہے، اور جو ممنوعات ہے، حرام چیزیں ہیں، وہ بھی واضح ہیں۔ فرائض کا اہتمام کرنا، حرام چیزوں سے بچنا، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی بنیاد۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی ہم کوشش کریں، یا قرآن مجید کے دروس کے حلقے لگائیں، قرآن مجید سے اپنے آپ کو دور ہرگز نہ کریں، اور جب تک مسلمان قرآن کو مضبوط پکڑا رہے گا اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ میری بات نوٹ کر لیجیے انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال زیادہ لمبا وقت میں لینا نہیں چاہتا، تھوڑا سا وقت مجھے دیا گیا تھا کہ آپ مختصر سی گفتگو کریں، تو لہٰذا میں اس مختصر سی گفتگو میں آپ سب کو توجہ دلاتے ہوئے اس بات پر جو ہے پورے اصرار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، رمضان کے حد تک نہیں۔ اب رمضان کو آپ کو یاد دلایا ہے کہ قرآن کے ساتھ آپ کیسے کنیکٹ ہونا ہے، کنیکٹ ہو گئے نا، اب ڈسکنیکٹ نہیں ہونا ہے۔ رمضان گزرنے کے بعد ڈسکنیکٹ نہیں ہونا ہے، کنیکٹ رہنا ہے۔ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیجیے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے، اس سلسلے کو باقی رکھیے، نیات تو سیکھیے، سیکھنا فرض ہے اور سیکھ کر عمل کرنا بھی فرض ہے، اور جب ہم قرآن مجید کو عمل کریں گے تو دوسروں تک پیغام بھی پہنچا سکیں گے۔ آپ کے دل میں چلنے والے جو ہمارے برادران وطن ہیں، غیر مسلم ہیں، ان بیچاروں کو معلوم نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے کہ یوٹیوب سے اور جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ان سے تک جو غلط باتیں مسلمانوں کے تعلق سے پہنچ رہی ہیں، انہی باتوں کو وہ ایمان اور اسلام سمجھ بیٹھے ہیں، اور اس میں ہمارا کردار بھی تھوڑا جو ہے کردار انجام دے رہا ہے، یعنی ہمارا عمل بھی اس کے اندر جو ہے محنت سے کام کر رہا ہے، تھوڑا بہت تیل چھڑک رہا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم ان سے جب ملتے ہیں تو حسن اخلاق سے پیش نہیں آتے، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں مطلب یہ کہ مسلمان دہشت گرد ہے، مطلب یہ کہ مسلمان آتنکوادی ہے، مطلب یہ کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے۔ یہ لوگ جو ہے لیبل چپکاتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو سنے ہماری کچھ حرکتیں اس سے ملتی جلتی نظر آتی ہیں، بس اتنا ہی۔ ہم ایسا کریں کہ کبھی ان سے کوئی تکلیف پہنچے معاف کر دے، نظر انداز کر دے، کبھی دھکا لگ گیا چھوڑ دے، تو سمجھ میں آتا ہے ارے مسلمان ہے، داڑھی والا ہے، یہ مسلمان ہے، ٹوپی لگایا ہوا ہے، پھر بھی ملنے لگا، دھکا لگتے کیا ہے شروع ہو گئے، تو کیا سمجھتے ہو؟ ہاں یہ ٹیررسٹ کو جو ہم دیکھے نا یوٹیوب میں بالکل وہی ہے۔ ایسا ڈرتے رہتے گھبراتے رہتے، وہ لوگ ڈر رہے تھے، اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر۔ اگر میں پگڑی بن کے جا رہا ہوں، دور سے دیکھ کے چمکتے رہتے، اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں میں ریت ڈال دیتا ہے، میں نہیں ہٹتا۔ تلاش کرنے کو تصویر اور چابی کے علاوہ پین کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اس کے باوجود وہ لوگ ڈر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے روب ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے دھکا لگ گیا، اس طرح کے ایک جو اسماعیلی بات کر کے اس کو بول دیے بول دیجیے، خوش ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا۔ میرا آپ کا واقعہ ذاتی تجربہ سناتا ہوں۔ الیکشن میں الحمدللہ یہ بندہ جو سب سے پہلے ووٹ ڈالنے میں رہتا ہمیشہ، تو میں نے دیکھا ایک جگہ پر جو ہے میرے سے پہلے میں میری اہلیہ دونوں گئے تھے الیکشن بوتھ پہ، تو لوگ بولے ارے ابھی چاہ گئے 7 بجے سے ٹائم ہے، جبکہ وہ 7 بجنے میں 4-5 منٹ بچے ہوئے۔ اور ہمارے ملک کا معلوم ہے نا آپ کو، ہمارے ملک کا حال یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے لیٹ ہوتی ہے، اتنا لیٹ ہوتی ہے کہ ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جو ہے 8 بجے کی ٹرین 7 بجے آ جاتی، کب آتی ہے 8 بجے کی ٹرین 7 بجے، آپ بولیں گے ارے کہاں جلدی آ گئے، جلدی نہیں 23 گھنٹے بعد کب آتی ہے، 23 گھنٹے بعد 7 بجے آتی ہے، اتنا لیٹ ہوتی ہے ہمارے پاس۔ یوپی میں تو بہت چلتا ہے، میں یوپی کا نہیں ہوں، میں پڑھا وہاں پہ 3 سال، تو بہرحال تو میں جو ہے یہاں الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے واسطے گیا تھا، کوئی سا بھی الیکشن ہو سب سے پہلے ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گئے تک جو ہے انہوں بولے نہیں 7 بجے سے ٹائم ہے، میں بولا بھائی 7 بجے میں 5 منٹ ہے، میں پہلے آگے ٹھہر گیا،
تو انہوں نے ٹھہرتے کہ وہ آپ بیٹھو بول کے کرسیاں ڈال کے بٹھائے. میں ایک کرسی پہ میری ہدایت کرسی دونوں بیٹھے گئے. اب وہ 7 بھی بج گئے 7:15 بھی ہو گئے, وہ کام کرتے جا رہے ہیں, کیا کیا ہو رہا پتا ہے, ہم بیٹھے ہوئے انتظار میں. اتنے میں ہمارے میں جہاں کرایہ سے رہتا ہوں بازو کی گلی میں 2 غیر مسلم بڑی عمر کے, ایک صاحب اور ایک جو ہے ان کا بیٹا, دونوں آئے ہوئے. تو میں جو ہے انہوں آتے ہی ادھر بڑی عمر کے تھے, تو بولا انکل آپ بیٹھیے. میں اٹھ گیا, نہیں سر بیٹھو, آپ بیٹھو. میں بولا نہیں انکل آپ بیٹھیے, میں کوئی بات میں ٹھہر جاتا ہوں, آپ بیٹھیے. تو وہ بیچارہ جو ہے صرف میری جگہ دینے سے اتنا متاثر ہوا کہ اندازہ نہیں کر سکتا. بعد میں جب کبھی ان سے جو ہے آمنا سامنا ہوتا, کبھی نظر آتے, فوراً جو ہے وہ بڑھاتا ہوتا کہ سلام. کچھ نہیں کیا, نہ چائے پلایا نہ پانی پلایا, کچھ نہیں کیا, خالی بولا ان کو آپ بیٹھیے, میں ٹھہر جاتا ہوں, کوئی بات نہیں ہے, آپ بڑے ہیں, آپ بیٹھیے. بس اتنی سی بات میں وہ لوگوں کو تاثر ہوتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ہم نے قرآن مجید کو پڑھا نہیں, سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرے, ہم اسلام کی سمجھ بیٹھے ہیں. بس جنوب نکال دو, نعرے لگا ہو اسلام, وہ لوگ کیا سمجھتے والے غیر مسلم اللہ اکبر جب کہ کاٹو مارو, ان کو کون ڈال دیا جانے بتا رہے, اس کو بتانا اللہ اکبر means پرویشور از گریٹر, یعنی رب جو ہے گاڈ از گریٹر, یہ ہے مطلب اللہ اکبر کا. ان کو سمجھانا, ان کو بتانا. انہیں کیا سمجھ رہے مسجد سے جو ہے ہر نماز کے ٹائم پہ تم مارو بولتے رہے, یہ ان کی سفر رکھا ہوا ہے. اور ہمارے جو اخلاق ہے نا, ہماری جو بد اخلاقی وہ بد اخلاقی کردار ادا کر رہی. تو کبھی کبھار اپنے کولیگ کے ساتھ, اپنے بات چیت کرنے والوں کے ساتھ یا رابطہ کرتے ہوئے ہم اپنے اخلاق سے پیغام پہنچانا. جب ہم اخلاق سے پیغام پہنچائیں گے تو لوگ قریب آتے ہیں, تو ہم اسلام کو پیغام دے سکتے ہیں. اسلام اس ملک میں کیسے پھیلا ہو گیا, اخلاق سے پھیلا. حضرات اکابر, حضرات اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنے اخلاق سے, اپنی دعاؤں کے ذریعے لوگوں کو قریب کرے, تو لوگ قریب آئے اور اسلام پھیلتا چلا گیا. تو بہرحال جو دشمن ہے, جو مسلسل اسلام کی بے خبری کرنا چاہتے ہیں, ان کو سب معلوم ہے, لیکن عام لوگوں کو جو بیچارے بالکل بھولے بھالے غیر مسلم ہیں, ان کو کچھ پتا نہیں. وہ لوگ جو ہے ان کے دیکھا دیکھی مسلمانوں سے دشمنی کیسے رکھے. تو بہرحال لمبی بات نہیں کرنا ہے, بات کی بات بھی کرتے جاری. کیا وہ پیالہ بھرا ہوا رہتا, خود تو چھڑکتے رہتا, بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں تو یہ سوچ کر بیٹھا کہ 10 منٹ میں اپنی بات جو کمپلیٹ کر دوں گا. مگر جو ہے آپ لوگوں کی طلب ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ زبان سے باتیں کہلوا ہی رہا. تو میرا پیغام کیا, ایک ہی پیغام ہے, قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا. اب جو کرنٹ ہوئے رمضان میں, کیا کرنا ہے بیٹا, اب جو رمضان میں کرنٹ ہوئے قرآن سے ڈسکنیکٹ نہیں ہونا ہے. کون کون تیار ہے بولیے قرآن مجید کی خدمت کے لیے؟ ڈسکنیکٹ نہیں ہوں گے. رمضان گزرنے کے بعد بھی مسلسل قرآن مجید پر لگے رہیں گے, اور آپ جتنا قرآن کی طرف رہیں گے قرآن مجید اتنا آپ کو اونچا کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ان اللہ یرفع بہذا الاقوام بہذا کتاب اقوام ویضع بآخر. اس کتاب کے طفیل, کون سی کتاب ہے, قرآن مجید, اس کتاب کے طفیل اللہ تعالیٰ نے بہت ساروں کو بلند مرتبہ نصیب فرمایا ہے اور بہت ساروں کو نیچے گرا دیا ہے. جو قرآن مجید کی عزت کے, احترام کے, قرآن مجید کی اہمیت دی ہے, قرآن مجید کی سمجھنے کی کوشش کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اونچے مقام پر فائز کیا. اور جو قرآن مجید کو نیچے گرا دیے, جو قرآن مجید سے اپنا تعلق توڑ دیے, وہ لوگ کیا ہوئے, بالکل پست ہو گئے, نیچے ہو گئے. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت اتنے بڑے مسلمانوں کے ملک ہے, کیا فائدہ. قرآن مجید کو کوئی اپنا سب سے بڑا مرکز اور محور بنائے ہیں کیا؟ اگر بنائے ہیں پھر وہ ترقی کریں گے. وہ لوگ قرآن کو چھوڑ کر دوسروں سے جو ہے, دوسروں کی نقالی میں اپنے آپ کو کامیابی ڈھونڈتے رہتے ہیں, اور ان کو کامیابی کبھی ملنے والی نہیں ہے. خیر, بات بہت لمبی ہوتی جا رہی, آخری پیغام دے کر ہی میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آخری کا شروع اور آخری کا یہی پیغام ہے کہ قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط جوڑیے. جو قرآن مجید کی خدمت کرنے والے ہیں ان سے آپ محبت کیجیے, اتنی محبت کیجیے جتنی اپنے اولاد سے محبت کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو ایمان پر بچا کر رکھے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس ناچیز بندے کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور میرے تمام سننے والے محبت کرنے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.